آئین میں 27ویں ترمیم کا مسودہ آج کابینہ سے منظور ہوگا، آج ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے کابینہ کا اہم اجلاس صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا۔ کابینہ سے منظوری کے بعد آئینی ترمیم کا بل آج ہی سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس 10:30 بجے طلب۔ حکومت نے سینٹ میں نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا JUI کے بغیر بھی سینٹ میں نمبرز پورے ہیں۔ 96 کے ایوان میں حکومت کو 65 اراکین کی حمایت کا یقین۔ حکومت کو ANP کے 3 سینیٹرز کی حمایت ملنے کا امکان۔ حکومت نے آزاد سینیٹر نسیمہ احسان سے بھی حمایت کی یقین دہانی حاصل کر لی۔ مزید 6 آزاد سینیٹرز بھی 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حکومت JUI کے سینیٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں۔ پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم میں صوبوں کے شیئر سے متعلق تجویز مسترد کر دی۔ NFC فارمولے میں تبدیلی کی حمایت نہیں کرتے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی CEC اجلاس کے بعد گفتگو کہا، پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم میں دیگر تجاویز بھی منظور نہیں کی۔ حکومت نے آرٹیکل 243 میں تبدیلیاں لانے کا سوچا ہے۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا نیا عہدہ دینا ہے، وہ جو جنگ کے بعد فیلڈ مارشل کا نیا عہدہ ملا۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس نماز جمعہ کے بعد دوبارہ ہوگا۔ ستائیسویں ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کا مشن وزیراعظم شہباز شریف کی مختلف جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں۔ وزیراعظم پیپلز پارٹی، MKM، استحکام پاکستان پارٹی اور قاف لیگ کے وفود سے الگ الگ ملے۔ 27ویں آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم نے MKM پاکستان کو خود مختار بلدیاتی نظام کی شق 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بلدیاتی ترمیمی بل کو آئینی ترمیم بل میں شامل کر کے کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ وزیراعظم نے بلدیاتی ترمیمی بل کی حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ حکومتی وفد اس حوالے سے دیگر اتحادیوں سے بات کرے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں دونوں ایوان پر مشتمل خصوصی کمیٹی میں یہ بل بھیجا جائے گا۔ وزیراعظم نے مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے۔ سیاسی ہلچل میں مولانا فضل الرحمان نے دورہ بنگلہ دیش ملتوی کر دیا۔ MKM قیادت کی مولانا سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ 27ویں آئینی ترمیم پر مشاورت۔ MKM کے وفد میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان آج کراچی میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ 27ویں ترمیم پر بات ہوگی۔ چھبیسویں ترمیم بھی غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہے۔ اب تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا، سب کچھ صرف سنا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ حکومت رات کے اندھیرے میں ترامیم منظور کراتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے وقت جو مسودہ دکھایا گیا اور جو ایوان میں پیش کیا گیا اس میں فرق تھا۔ جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو ترمیم نہیں ہو سکتی۔ سینیٹر فیصل بابڈا کا کہنا ہے 27ویں ترمیم ڈن ہو چکی، 28ویں کی بات کریں 20 یا 22 نومبر تک 27ویں ترمیم منظور ہو جائے گی۔ NFC یا 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کیا جا رہا۔ نمبر گیمز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جسے نمبرز کی ضرورت ہے اسے دے بھی سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ KP ہاؤس پہنچ گئی۔ پولیس وزیراعلیٰ KP سہیل آفریدی اور جنید اکبر کی وارنٹ لے کر KP ہاؤس آئی۔ معاون خصوصی وزیراعلیٰ KP شفیع جان کہتے ہیں منتخب وزیراعلیٰ کو گرفتار کرنا معمولی بات نہیں۔ پولیس وارنٹ کی تعمیل کے بعد KP ہاؤس سے چلے گئی۔ پولیس نے چھاپہ مارا نہ پوچھ گچھ کی۔ وزیراعلیٰ KP سہیل آفریدی اسلام آباد میں نہیں پشاور میں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی شاہ محمود سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بیرسٹر گوہر سابق وزیر خارجہ کی عیادت کے لیے PKL آئے گئے۔ ذرائع نے بتایا چیئرمین PTI نے 2 گھنٹے انتظار کیا لیکن شاہ محمود سے ملاقات نہ ہو سکی۔
چودھری شجاعت حسین سے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فواد چودھری کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ناگزیر۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور در اندازی وہاں سے ہوتی رہتی ہے تو ملٹری آپشن، جنگ کی آپشن جو ہے بھی در اندازی کریں گے۔ انڈیا نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ انڈیا کا انٹرسٹ ہے کہ ہم اس فرنٹ کے اوپر جو ہے دہشت گردی کی صورت میں لاک ڈاؤن رہے ہیں۔ ہم لازمی طور پہ قابل حکومت میں ضرور کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں ان کے تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور، جنگ بندی کے مؤثر نفاذ، سرحدی تحفظ اور تجارت کے فروغ کے اقدامات پر بات چیت۔ پاکستانی وفد میں سینئر عسکری حکام اور بیوروکریسی کے نمائندے شامل۔ ترکیہ اور قطر مذاکرات کی میزبانی کر رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئی تو فوجی آپریشن استعمال کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا ایک ہی مطالبہ ہے، افغانستان سے ہماری سرزمین پر حملہ نہ ہو۔ بھارت نہیں چاہے گا مذاکرات کامیاب ہوں، وہ صرف چاہتا ہے پاکستان کو دہشت گردی میں الجھائے رکھے۔ استنبول مذاکرات کے دوران افغان طالبان کی چمن میں جھاگے، پاک فوج کے منہ توڑ جواب پر بھاگ نکلے۔ افغان طالبان کے چمن بارڈر پر سرحدی گاؤں کلی مازل میں عوام کو ڈھال بنا کر پاک فوج پر فائرنگ۔ پاک فوج کا دندان شکن جواب ملتے ہی افغان حکام کی فائر بندی کے لیے منت سماجی۔ افغان طالبان حکام نے کہا فائرنگ غلطی سے ہوئی، وجوہات معلوم کر رہی ہیں۔ افغان ویسٹ منڈی خالی، افغان طالبان بھاگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے پاکستان واقعے پر افغان طالبان رجیم کے دعوے کو مسترد کرتا ہے۔ فائرنگ افغانستان کی جانب سے شروع ہوئی، جس کا ذمہ دارانہ جواب دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی سے برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف کے JHQ میں ملاقات، وہاں میں دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کوششوں کے عزم کا اعادہ۔ برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے دہشت گردی خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ JHQ آمد پر برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزیر داخلہ کی ملاقات، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے کا اعادہ۔ وزیراعظم کا سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور منشیات پر تعاون مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ وزیراعظم نے پاک افغان مذاکرات میں سہولت کاری پر ترکیہ کی قیادت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ترک وزیر داخلہ کی محسن نقوی کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ آمد، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔ معزز مہمان نے شکر پڑیاں سے اسلام آباد شہر کا نظارہ کیا۔ ترکیہ کے اعلیٰ سطح وفد کا وزیر مملکت طلعت چودھری کے ساتھ NDMA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ترکیہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے صدر علی حمزہ پہلوان بھی ہمراہ تھے۔ مہمان وفد کو NDMA کے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام اور پیشگی آگاہی کے طریقہ کار پر بریفنگ۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے ترکیہ کی مسلسل امداد اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ پاک ترکیہ سینٹر کے قیام پر اتفاق۔ کیا شام ابراہم معاہدے میں شامل ہونے کو تیار ہو گیا؟ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی خصوصی ایلچی نے بتایا ایک اور ملک آج رات ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ نے دمشق ایئر بیس کے استعمال کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکہ شام اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے لیے ایئر بیس استعمال کرے گا۔ صدر ٹرمپ اور شامی صدر احمد الشرا کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات پیر کو ہوگی۔ بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس اہلکار شہید، DSP سمیت 10 زخمی ہو گئے۔ 4 شہری بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئے۔ پولیس نے آپریشن کے دوران 4 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ نوشیرہ پولیس کا آپریشن فتنہ خارج کا اہم دہشت گرد انتخاب مارا گیا۔ ہلاک ملزم کانسٹیبل مقصود کے قتل کا مرکزی ملزم تھا۔ دہشت گردی کے دیگر مقدمات میں بھی مطلوب تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے
پہاڑپور میں پولیس کی اغوا کار گینگ کے خلاف کارروائی، 14 مغوی بازیاب کرا لیے۔ کراچی کے بعد حیدرآباد میں قانون شکن شہریوں پر بھاری جرمانے لگانے کی کوشش تیار ہے۔ ٹریفک پولیس نے حیدرآباد والوں کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ نمبر پلیٹ نہ ہونے پر 20,000 کا چلان ہوگا، رانگ سائڈ پر 3,000، لائسنس نہ ہونے پر 2,500، غلط پارکنگ پر 2,000 کا جرمانہ لگے گا، گاڑی کے انڈیکیٹر نہ ہونے پر 1,000، ہیلمٹ نہ پہننے پر 500 روپے کا چلان ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے شاہراہوں نے بینر آویزہ کر دی، تمام ڈیٹا تیار ہے، جلد ہی چلان کا آغاز ہوگا۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز لندن پہنچ گئی۔ کوپ 30 سبمٹ میں شرکت کے لیے برازیل کے شہر بیلم جائیں گے۔ برازیل کی میزبانی میں 2 روزہ ماحولیاتی اجلاس کا آغاز ہو گیا۔ سبمٹ میں سربراہان مملکت، وزراء اور بین الاقوامی تنظیموں کے قائدین کی شرکت۔ عالمی سطح پر ماحولیاتی تبدیلی کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ، ترقی پذیر ممالک کو مالی اور تکنیکی مدد فراہم کرنا، تجارتی اور نقل و حمل کے شعبوں میں کاربن کی کمی کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ نئے کلائمیٹ ایکشن پلان، توانائی اور بھاری صنعتوں سے کاربن کے اخراج میں کمی، جنگلات کی حفاظت اور ماحولیاتی وسائل کی پائیدار ترقی بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ فیصل آباد میں ڈی کاک کا شو، جنوبی افریقہ نے ون ڈے سیریز برابر کر دی۔ مہمان ٹیم نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے شاہینوں کو دوسرے ون ڈے میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ فیصل آباد نے 270 رنز کا ہدف 59 گیند پہلے 2 وکٹ پر حاصل کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں کم بیک کرنے والے ڈی کاک کی لاجواب بیٹنگ، ناقابل شکست 123 رنز بنا کر میچ کے ہیرو رہے۔ ڈیزورزی نے 76 اور ریڈز نے 40 رنز بنا کر حصہ ڈالا۔ قومی ٹیم پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 269 رنز بنا سکی۔ سلمان علی آغا، محمد نواز اور سامع ایوب کی 50 رہ گا۔ برگن نے 4 اور پیٹر نے 3 شکار کیے۔ سیریز کا فیصلہ کل مار کا ہفتے کو ہوگا۔ تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ کرکٹ کے میدانوں میں مودی کا فالس فلیگ آپریشن ادھورا، فراڈ بے نقاب ہو گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کرس گیل سمیت 32 عالمی سٹارز کو ڈالرز کے خواب دکھا کر چونا لگا دیا گیا۔ بھارتی پنجاب کی ایک نام نہاد این جی او نے لیگ آرگنائزر کی، لیکن جیسے ہی تماشائی کم اور سپانسر پیچھے ہٹے، آرگنائزرز راتوں رات اڑنچو ہو گئے۔ انتظامیہ، کھلاڑیوں اور ہوٹل مالکان کو ادائیگی کے بغیر اڑنچو، کھلاڑی ہوٹلوں میں قید ہو گئے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ منشیات کی کمائی خارج کی آمدنی کا بڑا ذریعہ، وادی تیرہ میں جرائم پیشہ عناصر اور سیاسی سرپرستی میں منشیات کی کاشت، کٹائی اور تحصیل کا منظم نیٹ ورک۔ ذرائع نے بتایا ضلع خیبر میں 12,000 ایکڑ پر منشیات کاشت کی جاتی ہے۔ منشیات کی کمائی کا ایک حصہ خارج کو دیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل ٹیرر نیکسس کی وجہ سے وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے چند روز پہلے اس نیکسس کو شواہد کے ساتھ بے نقاب کیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اسی پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کی وجہ سے ہے۔ سیکیورٹی ادارے منشیات کے غیر قانونی دھندے کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس اختتام پذیر۔ دفاعی سامان بنانے والے پاکستانی ادارے نیکاپ نے دشمن ڈرون کو جیم کرنے کے لیے اینٹی ڈرون گن متعارف کرا دی۔ 44 ملکوں کے 178 نمائندوں کا عالمی سطح پر پاکستان کی بحری صلاحیتوں کا اعتراف۔ ملکی اور غیر ملکی اداروں میں 76 ارب مالیت کی 83 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وزیر بحری امور جنید انور چودھری نے خطاب میں کہا، پاکستان کا مستقبل سمندر سے جڑا۔ PNSC کے بیڑے میں 2 نئے جہاز شامل، 3 مزید جلد شامل ہوں گے۔ پورٹ قاسم پر گرین شپ ریپر اینڈ ریسائکلنگ یارڈ قائم کیا جائے گا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے گرفتار 7 افسران نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ وزارت داخلہ کو موصول۔ گزشتہ ہفتے اینٹی کرپشن لاہور نے NCCIA کے 8 افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ گرفتار 7 افسران میں ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور سب انسپکٹر شامل۔ سینٹ کمیٹی برائے داخلہ میں NCCI کرپشن سکینڈل کی گونج۔ کمیٹی نے DGFIA کو بریفنگ دینے کی ہدایت کی دی۔ ایجنڈا ان کیمرہ کر دیا گیا۔
پی آئی اے انجینئرز اور انتظامیہ کے درمیان تنازع، سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکرٹری جنرل کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ عبداللہ جدون اور اویس جدون کو ملازمت سے برطرفی کے احکامات جاری۔ دونوں عہدیداروں کو انکوائریز میں 4 اور 5 نومبر کو ذاتی سنوائی کا موقع دیا گیا۔ عبداللہ جدون اور اویس جدون پیش نہیں ہوئے۔ دونوں کے خلاف کارروائی پی آئی اے کے متعلقہ قوانین کے تحت کی گئی۔ پاکستان کا موجودہ عدالتی نظام یہ گل سڑ چکا ہے اور یہ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہا۔ اس کو ترمیموں کی ضرورت نہیں ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایک نصاب، ایک نظام، اس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے ملک بھر میں یکساں نصاب کی حمایت کر دی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ایک نصاب ایک نظام ہی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عدالتی نظام کو ترمیموں نہیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ موجودہ نظام کی تبدیلی کے لیے اجتماعی تحریک کی ضرورت ہے۔ فاصلوں کے باوجود ہمارا اتحاد ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میرا مشن یہی ہے کہ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کو وہ مقام دلاؤں جو کبھی ہر میمن گھرانے کے لیے باعث فخر تھا۔ صدر WMO سلمان اقبال کا جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے 7ویں بورڈ آف ٹرسٹیز اجلاس سے خطاب۔ سلمان اقبال نے کہا WMO آج بھی لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ ہمارے ٹرسٹیز ہی تنظیم کی اصل طاقت ہے جو آئین اور اصولوں کے مطابق WMO کی اقدار کو آگے بڑھا رہا ہے۔ 3 روزہ اجلاس 9 نومبر تک جاری رہے گا۔ جو قانون توڑے گا جواب دہ ہوگا، چاہے صدر ہی کیوں نہ ہو۔ نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی کا اعلان۔ کہتے ہیں دنیا کے سب سے عظیم شہر کا میئر منتخب ہونے پر فخر۔ میئر لندن صادق خان کی مبارکباد۔ کہا نیو یارک کا میئر منتخب ہونا زہران ممدانی کی زبردست فتح ہے۔ لندن کی طرح نیو یارک بھی لبرل، کثیر الثقافتی، ترقی پسند اور کامیاب شہر ہے۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاست کے برعکس ہیں۔ ہم صدر ٹرمپ کے ضد ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں زہران ممدانی تعاون نہیں کریں گے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لیے واشنگٹن کا احترام لازمی ہے۔ دیکھتے ہیں زہران ممدانی کیسے کام کرتے ہیں۔ اپر چترال کے بیشتر علاقوں میں برف باری کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ وادی یارخون میں گزشتہ 2 دن سے خون جمع دینے والی سردی۔ معاملات زندگی متاثر، ندی نالوں اور پینے کے پانی کے نلکوں میں پانی جم گیا۔ گلگت اور مظفرات میں بارش اور برف باری کے بعد سردی بڑھ گئی۔ استور سمیت دیگر علاقوں کا حسن دوبالا۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کے لیے وینیوز شارٹ لسٹ کری۔ میگا ایونٹ کی میزبانی بھارت اور سری لنکا کریں گے۔ وینیوز میں احمد آباد، دلی، کولکتہ، چنئی، ممبئی شامل ہیں۔ کینڈی اور کولمبو میں بھی مقابلے ہوں گے۔ پاکستان ٹیم اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گی۔ عالمی کپ آئندہ سال 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ 20 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی۔